دعا کی برکتی اور معجزہ تھا۔ جی نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لیکن جب ہی ہے جب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، ورنہ اگر آپ سوچ رہے کہ ہمارا ہی نقصان کرنے لگے گا تو پھر آپ بھائی اس کو دل سے برا سمجھیے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ فائدہ، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ بھائی آپ محلہ والے کو پورے گاؤں والے کو نہیں بول سکتے ہیں، لیکن آپ گھر کے گارجین گھر والے کو تو بول سکتے ہیں۔ ہم اور آپ تو کبھی لگتا ہے کہ بولے نہیں کہ چل بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹی نماز پڑھو، بیوی نماز پڑھو، گھر والے پہ بھی ہم اپنا حکم نہیں چلا سکتے ہیں۔ وہ حکم چلائیں کس کے اوپر؟ مسجد کے امام کے اوپر، مسجد کے مؤذن کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھر میں تو بھائی ہم گارجین ہیں، ہم گھر والے کو بول سکتے ہیں، بلکہ اس پہ آدمی کو ناراض بھی ہونا چاہیے، نہیں تو کم سے کم اگر باہر نہیں کر سکتے تو اپنے گھر والے کو ضرور حکم کرنا چاہیے، کیونکہ بھائی پوچھا تو جائے گا ہی، ماں باپ سے تو پوچھا جائے گا کہ بیٹا بیٹی کو تعلیم دیے یا اس کو نماز کے لیے کہا یا نہیں کہا۔ جی تو یہ سوچ کر کے بس کہنا چاہیے۔ اور گارجین اس کا تو ایک روپ ہوتا ہے نا بھائی، گارجین ہے۔ جی ہاں اچھا دانش بھائی بول رہے ہیں کہ جی نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد کی دعا، وضو کے بعد آدمی کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس دعا کو پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ تو سنا بہت ایمان تازہ ہوا، لیکن تھوڑا سا دعا کو یاد کرنا پڑے گا۔ دعا کیا ہے؟ ایزی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مطلب دوسرا کلمہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ والا مین یاد کرنے کا ہے۔ دوسرا کلمہ تو یاد ہی ہے، اس کو یاد کر لیں گے تو ہر وضو کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ جس دروازے چاہے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ جی بچنے کی دعا ہے۔ جی نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کی قبر کی زیارت کرنا۔ بھائی ہم کہتے ہی ہیں کہ آپ قبر پہ کیا بولتے ہیں، کوشش کیجئے روز جائیے، نہیں تو ہفتے میں جائیے، نہیں تو مہینے میں، پھر سال بھر میں ایک مرتبہ۔ ہم قبر پہ جانے سے منع نہیں کرتے، وہاں جو خرافات کرتے ہیں اس سے منع ہے، ٹھیک ہے؟ جی میلہ ٹھیلا لگانے سے منع ہے۔ جی جی دیکھیے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے، نہیں تو کم سے کم جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کے قبر پہ جی جانا چاہیے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مرتد کی سزا جہنم ہے۔ کوئی آدمی تھا پہلے مسلمان تھا، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا۔ تو اب اگر ویسا ہی مر گیا، کافر، توبہ بھی نہیں کیا اور کافر ہی مرا ہے، تو ابھی ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیے کیا، ہاں پھر ایمان لے کے چلا گیا تو پھر تو ہو گیا بھائی، پھر تو کیونکہ مسلمان ہو گیا، لیکن اب وہ موت اس کی اس کفر پہ واقع ہوئی ہے، تب وہ کیونکہ جی آخر کا اعتبار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ جی تو ہم لوگ ایمان والے ہیں،
ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کر، ایمان کو بچانا ہے جی، کیونکہ یہی وہاں کام آئے گا، یہی کام آئے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا داروں سے دور رہنا۔ کوئی آدمی ہے خالی بس کھالے کمانے کی بات کر رہا ہے، بھائی پیسہ کیسے بڑھانا اس سے سیکھو، تو بول رہے ہیں ایسے لوگ سے بچ کے رہنے کا ہے جی، یا خالی دنیا کی وہ باتیں کر رہا ہے، آخرت کا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جیسے کہ صحبت میں رہیے گا آپ ویسا بن جائیے گا۔ آپ اگر لوہار کی دکان میں جائیے گا تو کیا وہاں سے کپڑا میں چھید ہی لے کر کے آئیے گا، اور اگر آپ عطر کی دکان میں جائیں گے کچھ لیجیے لیکن اپنے اندر آپ خوشبو ضرور بسا کے لائیں گے، ہے نہیں؟ تو جیسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے ویسا آپ بنیں گے۔ اسی لیے پہلے لوگ کیا بولتے تھے کہ اچھے کی صحبت میں رہو گے اچھا سیکھو گے، برے کی صحبت میں رہو گے برا سیکھو گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے نا؟ ہمارا آپ دیکھیے ہمارے یہاں کتنا معاشرے میں ہے بس۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، حوض کوثر۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں یہ آب کوثر پلایا ہے جی، جو ایک بار پی لے گا جنت میں جانے اس کو پیاس نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی بدعتی لوگ کو بھگا دیا جائے گا، فرشتہ کہیں گے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلانے لگیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ لوگ دین میں نیا چیز گڑھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ 2 ہی چیز بتایا تھا، لیکن ہم لوگ دنیا بھر کا تہوار منا لیا ہے، تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ سوکن اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی ہم لوگ یہاں بھیڑ دنیا بھر کا لگاتے سب بیوقوفے ہیں، تو بھیڑ سے کوئی چیز کا اثر نہیں ثابت ہو جاتا ہے۔ بھیڑ تو بھائی دشہرہ میں غیر مسلم بھی لگاتا ہے، تو اس کو بول دیجئے کہ بہت بڑھیا چیز ہے، بھیڑ پہ مت جائیے، قرآن اور حدیث پہ آئیے، کیا اللہ کا حکم ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو بھیڑ سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو جو بھی بدعت نیا چیز گڑھ لیا ہے بھگا دیں گے وہاں سے، تو اس لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ وہاں سے بچ جائیے، وہاں تو کم سے کم نبی کے سامنے اپنا چہرہ دکھائیے اور آپ کو مل جائے پانی، ہے نہیں؟ لیکن بدعت نیا کام کریں گے اس کو ثواب سمجھ کے بھگا دیں گے۔ بھائی سمجھیے برا نہیں ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ چمکدار ہیں، جو اسے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ہے؟ لیکن جب ہی ملے گا جب آپ سنت پہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ صحیح سے سمجھیے، بدعت سے دور رہیے۔ وہ آپ کو تھوڑا سا چمک دمک لگ رہا ہے، اگر یہ ڈھولک ہے یہ ہے وہ ہے، پھنسا دے گا آپ کو اس چیز میں، لیکن وہاں پہ بہت گھاٹا ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، چقندر بیٹ روٹ کے فوائد، ہے نا؟ چقندر ایک مرتبہ ام منذر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ، چقندر اور جو قوت بخشتا ہے اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ یہ بنانے کا طریقہ ہاں معلوم ہونا چاہیے بھائی کیسے بنے گا۔ چلیے نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والے رشتہ دار کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ فائدہ، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اس کو اس طرح آواز سے پڑھنا چاہیے کہ مرنے والا سنے اور سن کر ویسا ہی خود بھی پڑھنے لگے۔ جب کسی کا دیکھ رہے اب آخری ٹائم ہونے والا ہے، اب اس کے ساتھ اس کو مت کہیے کہ تم کلمہ پڑھو، بس کہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ یہ سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کسی کا انتقال ہونے والا رہتا ہے، جانے والا لے کر گیا، یہ دیکھ لیجئے چھوٹکا پوتا ہے، یہ دیکھ لیجئے بڑکی بہو ہے، یہ دیکھیے بڑکا بیٹا ہے،
دنیا کو یہ سب دنیاوی چیز ہے، سب کو دور رکھیے. پوتا پوتی اور ایک گلاس پانی اور یہ چمچہ وہ تو چلو پلا دیتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو آخری ٹائم میں کیا ہوگا کلمہ پڑھا جائے گا، اس کو حکم نہیں کرنا، بلکہ جو بھی وہاں پہ رہیں گے بلند آواز سے پڑھے تاکہ یہ سن کر کے پڑھ لے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا